السلام علیکم پیارے ریڈرز. اٹس می یور رائٹر عائشہ امان. ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل. تو آج کے ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. امید کرتی ہوں آپ سب آج کے ایپیسوڈ کو کافی انجوائے کریں گے. تو چلیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ نمبر 24. آج کے ایپیسوڈ 5000 ورڈز کی ہے، اس لیے پلیز آج کو یہ نہ کہے کہ ایپیسوڈ لانگ نہیں تھی. 70 پیجز ہیں آج کے ایپیسوڈ کے. یہ ایپیسوڈ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لانگ کی ہے اگر وائس اوور نہ ہو تو. وائس اوور سے ویڈیو کی لینتھ شارٹ ہو جاتی ہے. خیر، آج کے ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہے. اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا. کامنٹ میں آج کے ایپیسوڈ کا فیو پارٹ ضرور شیئر کرنا. چلیے بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 24. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. آپ نے مجھے غصے کیے. وہ پھر سے حسن کا غصہ یاد کر کے آنکھیں رگڑتے ہوئے رونے کا مشغلہ جاری کر چکی تھی. اچھا سوری نا میرا بچہ، تم نے مجھے غصہ دلا دیا تھا تو میں کیا کرتا. میری جان ابھی اس سب کے لیے بہت چھوٹی ہے. اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے ابھی تم بہت چھوٹی ہو. میں کیسے اپنی شہزادی کو ایک ویٹرس کی جاب کرنے دے سکتا ہوں؟ تمہیں یہ سب جتنا آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں. ابھی میری شہزادی کا صرف اپنی پڑھائی پر اور اپنے شوہر پر فوکس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر تمہارا فوکس میں برداشت نہیں کروں گا. اپنی پڑھائی مکمل کرو، اس کے بعد تم جو چاہو گی، جیسا چاہو گی ویسا ہوگا. میں خود تمہیں اپنی کمپنی میں انٹروڈیوس کراؤں گا. تم وہاں اونر بن کر کام کرو گی، ویٹرس بن کر نہیں. ابھی میری جان نے صرف اپنی پڑھائی پر اور مجھ پر فوکس کرنا ہے. کوئی فضول چیز نہیں سوچنی، اوکے؟ حسن بہت پیار سے اس کے گال سے ہلا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، پر مجھے آپ کا حق ادا کرنا ہے. میں کیسے کروں گی؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے ہی پیسے میں آپ کو تو نہیں دے سکتی نا. میں آپ کا حق کیسے ادا کروں گی؟ وہ بری طرح روتے ہوئے ہچکیاں بھرنے کے درمیان بمشکل بولی. حسن تو اس کی حق ادا کرنے والی بات پر ہی ٹھٹک کر رک گیا. ایک منٹ، مجھے ٹھیک سے سمجھاؤ، تم کس چیز کے لیے جاب کرنا چاہ رہی تھی؟ حسن اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے پہلے رونا بند کرو، اس کے بعد بتاؤ. یہ لو پانی پیو. حسن اس کے آنسو صاف کرتا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتا گویا ہوا. ماما نے بولا آپ کو آپ کا حق دینا ہے، مگر میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اب آپ کو آپ کے پیسے تو نہیں دے سکتی نا، تو اس لیے جاب کرنا تھی. پانی پینے کے بعد اس کا رونا تو بند ہو چکا تھا، مگر ہچکیاں اب بھی جاری تھیں. عائشہ کی بات سنتے ہی حسن نے اضطرابی کیفیت میں اپنی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا. میرے حق کا پیسوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا قرض دینا تھا آپ کو. وہ اپنی آنکھیں رگڑتے سو کرتے ہوئے بولی، تم شاید بھول گئی ہو، میں نے تمہیں شادی کی رات ہی کہا تھا جو قرض میرا تم پر بنتا ہے وہ کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. چاہے تم کچھ بھی کر لو، تم اس قرض کو ادا نہیں کر سکتی. نہ ہی یہ قرض کم ہوگا اور نہ ہی کبھی ادا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ختم ہوگا. تو پھر اس ساری بے وقوفی کی وجہ؟ حسن کو اب صحیح معنوں میں اس پر شدید غصہ آیا تھا. وہ اتنی دیر سے اپنی جان اس فضول بات کے لیے ہلکان کر رہی تھی. ہم نے تو صرف تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، تھوڑا سا علاج کروایا تھا، اور تھوڑی سی چوٹ آپ کو لگی تھی. تو پھر کیسے یہ اتنے پیسے ہو گئے جو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتے؟ عائشہ پھر سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح سے سکنے لگی تھی. عائشہ بس، اب اگر تمہارا ایک آنسو بھی بہا تو میں تم پر میگی بند کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے. حسن نے غصے سے کہا. وہ اس پر زیادہ غصہ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی فیوریٹ چیزوں کی دھمکی ضرور دے سکتا تھا. حسن کی بات ابھی اس کے کانوں تک بھی نہ پہنچی ہوگی جب وہ اپنے آنسو صاف کرتی
سیدھی ہو کر بیٹھتی حسن کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ حسن نے حیرت سے اس ٹڈی کو دیکھا جو پتہ نہیں کون سی مخلوق تھی جو غلطی سے اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ حسن بیڈ پر ٹھیک سے ٹیک لگائے بیٹھتا اپنے بازو واق کیے بولا۔ عائشہ جلدی سے حسن کے پاس جاتی اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ حسن اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کرتا اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں نے تم سے شادی ان چند نوٹوں کے لیے کی تھی جو آئے دن میں صرف ٹشو لینے میں خرچ کر دیتا ہوں؟ حسن اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلائے نرمی سے بولا۔ عائشہ نے ناسمجھی سے حسن کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ حسن نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کے اس کا سر پھر سے اپنے سینے پر رکھا۔ میر حسن ملک شاہ تمہیں اس لیے اپنی زندگی میں نہیں لے کر آیا کیونکہ اس نے تم پر چند نوٹ خرچ کیے تھے، بلکہ اس لیے لایا تھا کیونکہ تم نے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی تھی، اس کی نیندیں چھین لی تھیں، اسے بے چین کر دیا تھا۔ تم نے میر حسن ملک شاہ کا پتھر دل دھڑکایا دیا، میرے دل میں عشق کا بیج بویا، پھر میں کیسے تمہیں خود سے دور جانے دیتا؟ تم میری سب سے بڑی قرضدار ہو۔ میر حسن ملک شاہ کا دل تمہارے پاس تھا، پھر تم آزاد کیسے رہ سکتی تھی؟ تمہیں تو میری قید میں آنا ہی تھا۔ اب جب تک تم میرا دل واپس نہیں کر دیتی تم اسی قید میں رہو گی، اور میرا دل واپس کرنا ناممکن ہے۔ میرا عشق کبھی کم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا مگر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی تم اسے کبھی ادا کر سکتی ہو۔ حسن کی ساری باتیں عائشہ کے دماغ کے اوپر سے گزرتی بس ایک جملے پر آ کر ٹھہر گئیں، تم میری سب سے بڑی قرضدار ہو۔ عائشہ نے پھر اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر حسن کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے وہ اس کے چہرے کو آنکھیں پٹ پٹائے دیکھ رہی تھی۔ حسن اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا گہرا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ میرے بچے کو کچھ سمجھ نہیں آئی؟ حسن اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا۔ لگتا ہے تمہارے اندر تھوڑا سا دماغ فٹ کروانا ہی پڑے گا، ضرورت پڑنے لگی ہے۔ نہیں تو آپ اتنا مشکل کیوں بول رہے ہیں؟ آپ تھوڑا آسان بولے تو میں سمجھ جاؤں گی نا۔ وہ حسن کے ہونٹوں پر انگلی پھرتی کیوٹ سی شکل بنا کر بولی۔ حسن نے اپنے ہونٹوں میں سے اس کی نازک انگلی دبائی جس سے وہ جلدی سے پیچھے کو کھینچتی حسن کے ہونٹوں پر ہلکی سی کس کر گئی، پھر حسن کے آئیبرو اٹکار کر دیکھنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ حسن نے بغور اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، سوجی ہوئی آنکھیں، چھوٹی سی سرخ ستواں ناک، زیادہ شدت سے رونے کی وجہ سے اس کا معصوم چہرہ بھی ہلکا گلابی ہو رہا تھا۔ تم میر حسن ملک شاہ کا عشق ہو، تم اپنے ینگ ماسٹر اپنے شاہ جی کا عشق ہو۔ میں نے تم سے شادی ان چند نوٹوں کے لیے نہیں کی بلکہ اس لیے کی ہے کہ تمہارا ینگ ماسٹر تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ یور ینگ ماسٹر از ان لو ود یو، آئی لو یو ٹو دا پوائنٹ آف میڈنس۔ عائشہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے حسن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی، کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حسن کے گالوں پر رکھے نم آنکھوں سے بولی۔ حسن کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، اتنی دیر سے جو بھونک رہا تھا سب فضول۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ ابھی تو آپ نے کہا۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ حسن اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ پر آپ نے ابھی تو بولا آپ مجھے پسند کرتے ہیں۔ عائشہ نم آنکھوں سے پھولا ہوا چہرہ لیے حسن کے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے گویا ہوئی۔ میں نے پسند کا ذکر تو نہیں کیا، میں نے تم سے یہ کہا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ حسن اسے پھر سے رونے کی تیاری پکڑے دیکھ جلدی سے بولا۔ تو ایک ہی بات ہوئی نا، پیار، محبت، عشق آپس میں بہن بھائی ہی تو ہیں۔
وہ خفگی سے منہ بنا کر کہتی حسن کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ حسن اس کی بات پر قہقہا لگا کر ہنسا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ عشق ان کا بہن بھائی ہے؟ عشق تو ان کا باپ ہے، باپ۔ وہ باپ پر زور دیتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ عائشہ نے حسن کے سینے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اوہ، تو مطلب آپ کا عشق میری محبت کے پاپا ہیں؟ وہ ہونٹوں کو گول شیپ میں کیے حیرت سے کیوٹ سی شکل بنا کر بولی۔ یار، یہ باتیں تم لاتی کہاں سے ہو؟ حسن کو اپنا قہقہا روکنا انتہائی مشکل لگا۔ وہ اس کی بات پر اور اتنے کیوٹ فیس بنا کر کہنے پر بے اختیار ہنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ عائشہ چہرے پر کیوٹ سی اسمائل سے جائے حسن کے سینے پر لیٹی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر ہی رکھے، آنکھیں پٹ پٹائے حسن کے وجیحہ چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی چھوٹی سی انگلی حسن کے گال پر بننے والے ڈمپل پر رکھی۔ شاہ جی، وہ حسن کے ڈمپل پر انگلی کا دباؤ بڑھا کر بولی، پر حسن کو یوں ہی ہنستا دیکھ جھک کر اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ گئی۔ اس کے اس عمل پر حسن کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اب آنکھیں چھوٹی کیے محبت سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا جو کیوٹ سی اسمائل لیے اس کے اوپر لیٹی اسے ہی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی، وہ اپنے مومی ہاتھ حسن کی ہلکی بیئرڈ پر پھیرتے ہوئے بولی۔ جی شاہ کی زندگی۔ حسن اس کی نازک کمر پر اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ مجھے نا یہ آپ کے ڈمپلز چاہیے۔ عائشہ حسن کی گال پر انگلی رکھے بولی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے ڈمپلز نمایاں تھے۔ لے لو نا میری جان، تمہارے ہی ہیں۔ حسن مسکرا کر کہتا اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہیں نا، ایسے نہیں۔ تو پھر کیسے؟ مجھے میرے چیک پر چاہیے۔ وہ اپنی گال پر انگلی رکھے کیوٹ سی شکل بنا کر بولی۔ اب اس کے لیے تمہیں میری اور اپنی گال کاٹنی پڑے گی، حسن نے سنجیدگی سے کہا جب کہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ہائے اللہ، اتنی سی چیز کے لیے میں آپ کے گال تھوڑی نہ کاٹوں گی۔ وہ اپنی دونوں مومی ہاتھ حسن کے گال پر رکھے حیرت سے بولی۔ حسن اس کی بات پر پھر قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ ویسے شاہ جی، آپ کی داڑھی پھر سے نکل آئی۔ وہ اس کی داڑھی پر اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آئی؟ نہیں نہیں، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ مگن سے انداز میں اس کی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ پر جب اپنی ہی بات کا احساس ہوا تو نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا جو لو دیتی نگاہوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ فوراً ہی شرماتے ہوئے حسن کے گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ حسن نے مسکرا کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ شاہ جی، آپ کو پتہ ہے آج کالج میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حسن اپنے بھاری ہوتی گمبھیر آواز میں بولا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں لال ڈوریں ہلکورے لے رہی تھیں، مگر اس کی بیبی گرل کا سونے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی نیندیں دن میں روتے ہوئے پوری کر چکی تھی اور اب فل چارج ہوتی اپنی پٹر پٹر شروع کیے بیٹھی تھی۔ کالج میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس نے حسن کے گوشے گزار کر دی۔ وہ بیچ بیچ میں سر اٹھا کر حسن کو دیکھتی۔ حسن اس کے دیکھنے پر مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا۔ وہ کتنی ہی دیر حسن سے باتیں کرتی رہی اور حسن بھی اس کی باتوں کا جواب مسکرا کر دیتا رہا۔ ابھی وہ تک کر حسن کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی تھی جب کچھ یاد آنے پر دوبارہ بول پڑی۔ شاہ جی، جی، مما کس حق کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ کیا وہ چاہتی ہیں میں آپ کا عشق ادا کر دوں؟ وہ پھر سے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی ایک اور سوال کر گئی۔ حسن نے اپنی جلتی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جاننا چاہتی ہو کہ کس حق کی بات کی ہے؟ حسن نے اس کا معصوم چہرہ
تھوڑی سی پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ عائشہ نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن فوراً ہی اس کا رخ پلٹے، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا، اس کے مومی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی سخت انگلیوں میں الجھا کر تکیے سے پن کیے، اس کے نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیے اس کے خوشبودار سانسیں انہیل کرنے لگا۔ کتنی ہی دیر حسن اس کے نازک لبوں پر ظلم ڈھاتا، اس کی گردن پر جھکا۔ حسن کے ہاتھ پوری بے باکی سے عائشہ کے جسم کو چھو رہے تھے۔ عائشہ نے فوراً ہی حسن کو خود سے دور دھکیلا اور اٹھ بیٹھی۔ بکھرے تنفس میں گہری ہوتی سانسوں سمیت وہ خوفزدہ نگاہوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار حسن نے اس کو اس طریقے سے چھوا تھا۔ حسن نے اس کی خوفزدہ نگاہوں کو دیکھتے اپنی بھوری ہنٹر آئیز سختی سے مینچ کر کھولی۔ حسن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ عائشہ فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچتی کھسکتے ہوئے ہیڈ بورڈ سے جا لگی۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ تمہیں ہی جاننا تھا نا کہ ماما کس حق کی بات کر رہی تھی، تو اب دو مجھے میرا حق۔ یہ حق نہیں ہے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو دی تھی۔ حسن نے ایک گہرا سانس لے کر اس کے کانپتے جسم کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجے کمفرٹر اس پر اوڑھ کر آنکھیں موند گیا۔ عائشہ کا جسم ابھی بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ حسن نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار مضبوط کیا اور بہت نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ دوبارہ میرے سامنے کوئی بھی فضول سوال مت کرنا۔ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے جنون کی ایک جھلک نہیں دکھائی اور تمہارا یہ حال ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں آگے تم کیا کرو گی۔ خود کو تیار کر لو میرے لیے، میں اب زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھے بیڈ ٹچ کیا، عائشہ حسن کے سینے میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی۔ حسن نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیے، اس کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ بیڈ ٹچ؟ ہاں، حق رکھتا ہوں تم پر، بیوی ہو تم میری، تمہارے پور پور پر میرا حق ہے، میں تمہیں جس طرح چاہوں ٹچ کر سکتا ہوں۔ حسن غصے سے اس کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ وہ اپنے لیے کیسے اس طرح کے الفاظ سن سکتا تھا؟ غصہ و اشتعال سے حسن کی نسیں تک ابھرنے لگی تھیں، آنکھوں میں اشتعال کی سرخی ہلکورے لے رہی تھی۔ یہ لڑکی اگر حسن کا عشق نہ ہوتی تو اب تک اسے بھسم کر چکا ہوتا۔ عائشہ سہمی نگاہوں سے حسن کو دیکھنے لگی۔ اس کا جسم جو ابھی کچھ دیر پہلے تھوڑا سا نارمل ہوا تھا، پھر سے بری طرح کانپنے لگا تھا۔ خوبصورت ہیزل آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گالوں پر بہہ رہے تھے۔ حسن نے گہرا سانس لے کر اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا، پھر کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا۔ میں شوہر ہوں تمہارا میری جان، میں تمہیں چھو سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر، حسن نرمی سے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے بولا۔ چلو بس سو جاؤ، شاباش، صبح کالج بھی جانا ہے۔ عائشہ ہنوز یوں ہی ہچکیاں بھرتی رو رہی تھی۔ چلو بس میری جان، اب رونا نہیں۔ حسن نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے گویا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حسن کے مضبوط حصار میں سکون پاتی گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کے سونے کے بعد بھی حسن کتنی ہی دیر اس کے معصوم چہرے کو پریشانی سے دیکھتا رہا، پھر اپنی جلتی آنکھوں کو سختی سے مینچے سوتا بنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بے عزتی اتنی آسانی سے بھلا دوں گی؟ غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے چلائی۔ تمہاری خاموشی سے تو یہی لگتا ہے، مقابل سکون سے سگریٹ کا گہرا کش لیتے کرسی سے ٹیک لگائے بولا۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے میں اسے معاف کروں گی؟ میری خاموشی کو میری ہار نہیں بلکہ اس کی تباہی سمجھو۔ وہ ایک بار پھر غصے سے چیخی تھی۔ کس کی ہار کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کی جو اپنی زندگی کو جنت کی طرح جی رہا ہے۔
مقابل ایک بار پھر بولا، ہنوز وہی ٹھنڈا اور طنزیہ لہجہ۔ تو تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اور میرے انتقام سے تمہیں کیا لینا دینا؟ رمشا اپنی مشکوک نظریں سامنے بیٹھے مغرور شخص پر ڈالے گویا ہوئی۔ اس لیے کیونکہ میرا تمہارا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ جلتے ہوئے سگریٹ کو زمین پر پھینکتا اپنے بوٹوں تلے رونتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ میرا تمہارا مقصد بس ایک ہی ہے۔ میں بھی میر حسن ملک شاہ کی بربادی چاہتا ہوں۔ وہ اپنے سامنے پڑے کین کو اپنی مضبوط مٹھی میں دبوچتے ہوئے بولا، جبکہ اپنی محبت کو اس کے پہلو میں سوچتے اس کی آنکھوں میں اشتعال کی سرخی بڑھی تھی۔ مگر تم تو… ہاں، میں اسی گھر کا پالتو کتا ہوں جسے وہ ہمیشہ کسی گندی چیز کی طرح خود سے دور رکھتے تھے، جو اس محل جیسے گھر میں محض ایک شو پیس کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ایک ایسا شو پیس جو اسٹور میں بند بیکار پڑا رہتا تھا، جس سے بات تو کرنا دور کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے ضبط سے کہتے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اسے اپنے سامنے بیٹھا شخص کچھ سرپھرا سا ہی لگا تھا، اس لیے جلد ہی مدعے کی بات پر آئی۔ اب جب کہ ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے تو کیوں نہ ساتھ مل کر کام کریں؟ صارم چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے بولا، تمہارا آخر مقصد کیا ہے؟ دیکھو، صاف سی بات ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں حسن سے کوئی محبت نہیں۔ تمہیں صرف اس کی خوبصورتی اور شہرت سے مطلب تھا۔ اب دیکھو نا، تم بھی کوئی اگنور کرنے والی چیز تو ہو نہیں، مگر اس نے کتنی بری طرح تمہیں ریجیکٹ کیا۔ افسوس، اور نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ بری طرح بے عزت بھی کیا۔ اپنی بے عزتی یاد کرتے رمشا نے غصے سے مٹھیاں بھینچے سرخ چہرے سے صارم کو دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور صاف صاف بتاؤ تمہیں کیا چاہیے حسن سے؟ کیا مقصد ہے تمہارا آخر؟ میرا مقصد؟ وہ مسکرایا تھا، مجھے اس سے صرف اپنی کیوٹ گرل چاہیے، اس کے بعد تباہ وہ خود ہی ہو جائے گا۔ اوہ، تو مطلب تم بھی اس 4 فٹ 2 انچ کے دیوانے نکلے؟ رمشا طنزیہ مسکرائی۔ صارم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ معصوم دکھنے والی چالاک لڑکی، پہلے اس نے اپنی معصومیت سے حسن کو اپنا دیوانہ بنایا، اس کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب ایک لفظ بھی تم نے اپنے گندے منہ سے نکالا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ صارم کھڑا ہوتا غصے سے دھاڑا، تمہیں کیا لگتا ہے تم حسن سے اسے چھین لو گے تو وہ تمہیں مل جائے گی؟ وہ حسن سے محبت کرتی ہے، وہ تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ بکواس بند کرو اب تم اپنی۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری، وہ کبھی حسن کی تھی ہی نہیں۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں کچھ بھی کہا تو میں یہی تمہیں گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ صارم غصے سے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے دھاڑا۔ رمشا اس کی بات پر طنزیہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، کام ڈاؤن۔ اب تم کیا چاہتے ہو میں کیا کروں؟ صارم خود کو پرسکون کرتا دوبارہ کرسی پر براجمان ہوا۔ تم وہی کرو جس میں تم ایکسپرٹ ہو۔ کیا مطلب؟ رمشا نے کچھ الجھ کر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ منافق منافق کھیلو، میں جانتا ہوں تم اس میں بہت اچھی ہو۔ صارم طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ رمشا نے آئیبرو اچکا کر استفسار کیا۔ وہ سب جو صرف سوچنے سے نہیں ہو سکتا۔ صارم کچھ سوچتے ہوئے گہرا مسکرایا۔ پھر وہ کتنی دیر وہاں بیٹھے منصوبہ بندی کرتے رہے، یہ سوچے بغیر کہ رب کی تدبیر سب سے بڑی ہے اور عنقریب یہ بات ان پر واضح بھی ہو جائے گی۔ پر اب یہ آنے والا وقت ہی جانتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی معصوم جان فنا ہونی ہے یا پھر کوئی سخت جان۔ ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے، بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے
جس سے اس کی کثرتی جسامت نمایاں ہو رہی تھی۔ کالے بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے، اپنی بھرپور وجاہت سمیت وہ کلاس روم میں داخل ہوا۔ اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اہم اہم اٹینشن کلاس، اس کی گمبھیر مگر خوبصورت آواز پر سبھی خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج کے ایپیسوڈ کا ٹارگٹ رکھتے ہیں 300 لائکس اور 100 کامنٹس کا۔ اگر نیکسٹ ایپیسوڈ بھی لانگ چاہیے تو ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیں۔ بالکل بھی زیادہ نہیں بتا رہی، آپ سب آرام سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کو۔ ہیلو کلاس، آئی ایم یور نیو پروفیسر فار بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ آئی ول بی ٹیچنگ یو مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ۔ آئی ہوپ ایوری ون ول اسٹے اٹینٹیو in my class and actively participate. I won't tolerate any negligence in homework or test. Is everyone clear? Hello class, میں آپ کے بزنس ایڈمنسٹریشن کا نیا پروفیسر ہوں اور میں آپ کو مینجمنٹ اور مارکیٹنگ سکھاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری کلاس میں ہر کوئی توجہ سے سنتا رہے گا اور جواب دے گا۔ ہوم ورک اور ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ سب سمجھ گئے؟ یس سر، سب یک زبان ہو کر بولے۔ وہاں بیٹھا ہر شخص سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ لڑکیاں تو اسے دیکھتے ہی دلوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں۔ ایکسکیوز می سر، ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کر کے سوال داغا۔ یس، اسپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا گیا۔ سر، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ مائی نیم از شہروز خان۔ وہ اصلی سنجیدگی سے جواب دیتا اپنے ڈیسک کی طرف بڑھا۔ ابھی اسے آئے پورے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی سے اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ ابھی وہ اپنا لیپ ٹاپ ڈیسک پر رکھے کچھ بولنے ہی لگا تھا، جب اس کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ حیرت اور خوشی سے منہ کھولے وہ یک ٹک بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے رجسٹر پر کچھ لکھنے میں مگن تھی۔ تو نے اسی لیے مجھے پروفیسر کی ڈیوٹی دی؟ تو جان ہے یار، تو میرا فرسٹ لو ہے۔ آئی لو یو ویرے، آئی لو یو۔ وہ دل میں حسن سے مخاطب ہوتا خوشی سے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہیں پہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے۔ آخر اب اسے اپنی عطائے جہاں کو اظہار دینے کا موقع جو مل گیا تھا۔ کم آن ایوری ون، پلیز پریز یور سیلف۔ وہ گلا کھنگارتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ سب کے باری باری تعارف کروانے کے بعد اب خان حیا کی طرف بڑھا۔ مس لیڈی، آپ خود اٹھیں گی یا پھر میں زحمت کروں؟ خان اس کے قریب کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ جی؟ حیا جلدی سے کھڑی ہوتی حیرت سے بولی۔ یور گڈ نیم؟ خان نے آئیبرو اچکا کر کہا۔ حیا حماد اوان۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے حیا نے جلدی سے بتایا۔ یہ کیسا عجیب سا نام ہے حیا؟ ہاں، نام کی جگہ کچھ بھی رکھ لیتے ہیں لوگ۔ وہ اس کے قریب سے گزرتا منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بڑبڑایا۔ حیا نے حیرت سے منہ کھولے اس کی چوڑی پشت کو گھورا، پھر غصے سے سرخ چہرہ لیے ڈھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر خان نے اپنی ہنسی دبائی۔ لیکچر کے دوران حیا کی نظریں مسلسل خان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ خان کی کالی چمکتی ہوئی آنکھیں اسے کسی کی یاد شدت سے دلا رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے خیالوں میں گم سم سی اپنی تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ خان کی نظر حیا پر پڑی، جو دیکھ تو اسے ہی رہی تھی مگر اس کا دماغ کہیں اور ہی معلوم ہوتا تھا۔ ہے یوں بے حیا! خان کے ٹیبل پر مارکر مارنے اور اس کا نام پکارنے پر حیا پٹ سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی
پر خود کو بے حیا کہنے پر وہ غصے سے خان کو گھور کر دیکھی۔ اوہ سوری، آئی مین حیا۔ سو مس حیا، آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟ خان نے آئی برو اچکا کر استفسار کیا۔ کہیں نہیں سر، وہ سنجیدگی سے کہتی رجسٹر پر نظریں مرکوز کر گئی۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ابھی جو میں نے لیکچر دیا آ کر اس کو ایکسپلین کریں۔ خان سنجیدگی سے کہتا مارکر ٹیبل پر رکھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظریں اچانک حیا پر اٹھی تھیں۔ کم آن حیا، یہاں پر سب آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے۔ حیا کو وہیں پر جمے دیکھ خان نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ حیا اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی خان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈیسک سے مارکر اٹھائے وہ کبھی خان کا چہرہ دیکھتی تو کبھی بورڈ کو، جہاں پر پتہ نہیں کون سے نقشے بنے ہوئے تھے۔ کم آن ایکسپلین اٹ اف یو ور اٹینٹیو، خان نے سنجیدگی سے کہتے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ دل ہی دل میں وہ بے حد خوش تھا۔ آج وہ اس کی ہر ایک بات مان رہی تھی، اور مانتی بھی کیوں نہ، آخر وہ اب اس کا استاد تھا۔ خان نے سوچتے ہی 2 انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھے اپنی ہنسی دبائی۔ سر وہ کیا مس حیا؟ میں نے کلاس میں آتے ہی کہا تھا کہ مجھے ہر بچہ میرے لیکچر میں اٹینٹیو چاہیے، پھر آپ کن خیالوں میں گم تھیں؟ کون ہے جو آپ کے اس چھوٹے سے دماغ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ خان نے زومانی انداز میں کہا۔ خان کی بات پر پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ حیا نے سرخ چہرے لیے اپنی مٹھی بھینچی اور نم آنکھیں اٹھا کر خان کو دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنی اتنی بے عزتی محسوس نہیں کی تھی، اور نہ کبھی اس سے اس طرح کسی نے بات کی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی دیکھ خان کی شرارتوں کو بریک لگی تھی۔ اوکے لیو اٹ، گو سٹ ایٹ یور پلیس اینڈ ناؤ لسن ٹو ایوری لیکچر آف مائن وتھ فل اٹینشن۔ حیا مار کر واپس ڈیسک پر رکھے وہاں سے مڑی، ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی جو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے دبا دبا ہنس رہے تھے۔ حیا فوراً نظریں جھکاتی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ ضبط سے اس کا گندمی خوبصورت چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی حیا فوراً اپنا بیگ لیتی باہر کو بھاگی تھی۔ خان اسے باہر جاتا دیکھ فوراً لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ خان اسے ڈھونڈتا ہوا یونیورسٹی کی پچھلی سائٹ پر آیا، جہاں حیا پودوں کے بیچ اپنی دونوں ٹانگوں کے گرد بازو حائل کیے سر رکھ کر گمسم سی بیٹھی کسی مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ خان کچھ دیر وہاں کھڑا اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اپنے قدم آگے بڑھائے حسن کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ گہرا سانس لیتا، خود پر 2 حرف لعنت کے بھیجتا، الٹے پاؤں واپس مڑ گیا۔ سو جی ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنے فیوریٹ پارٹس، شیئر کیجیے گا ریویو اپنا، اور کائنڈلی آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ ایپیسوڈ شارٹ تھی، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اور لانگ ایپیسوڈ کرنے کے بعد مجھے ایڈیٹنگ پرابلم ہو رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا میرے پاس ریسورسز پرابلم ہے، تو ایک ہوتا ہے نا گھر کے چھوٹے بچے کو زیادہ کچھ دیا بھی نہیں جاتا، تو یہی وجہ ہے میرے پاس صرف موبائل ہے اور مجھے زیادہ کچھ لاؤ بھی نہیں کرتے، تو اسی میں نے ایڈیٹنگ پہلے میں نے لانگ کی تھی، لیکن پھر نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے بیچ میں سے کچھ اسکپ کر دیا۔ تو اسی طرح بس یہ ایپیسوڈ آپ لوگ انجوائے کریں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔